إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور یقیناً ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، آج انشاءاللہ اس جمعے کے خطبے میں میری گفتگو کا جو عنوان ہوگا وہ ہے علم کی اہمیت۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ علم ہے کیا، علم کہتے کسے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا ہے۔ سب سے پہلے آپ ترجمہ سنیں کہ اللہ رب العالمین نے بڑا احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان کے سامنے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دینے آئے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ آئیے اس آیت کا پس منظر دیکھیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے،
کیا اس سے پہلے علم نہیں تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے دنیا میں علم نہیں پایا جاتا تھا؟ پایا جاتا تھا۔ یقیناً اس وقت ادارے بھی تھے، شعراء بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، تہذیب و ثقافت کے نام پر بہت بڑے بڑے حکمراں موجود تھے اور حکومتیں موجود تھیں، لیکن ان تمام کی موجودگی کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے کہا وہ سب کے سب گمراہی میں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بھی علوم وہ جانتے تھے، فنون جانتے تھے، شعراء تھے، ادیب تھے، ماہرین تھے، وہ اصل علم نہیں تھا، علم نافع نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا تو بتایا کہ یہ مومنوں پر احسان کیا اللہ رب العالمین نے، کہ ایک معلم کو بھیج دیا، محسن انسانیت کو انسانوں کے لیے بھیج دیا کہ وہ آئیں گے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، کتاب اور حکمت وہ اصل علم ہے۔ جو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد کچھ آیات تلاوت کی تھی سورہ علق کی، ان آیات کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں، صرف ترجمہ، تو 5ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جان لے، وہ کس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اس کی زندگی کس لیے ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ جاننا ہے۔ علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث علم ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ علم کہاں سے آتا ہے؟ العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی سورہ علق کی چند آیات، وہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلم حضرت جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کو کہاں سے علم ملا؟ اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین نے بذریعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، کہا اقرا، پڑھو۔ علم کی کتنی اہمیت ہے اگر اس کو دنیاوی معاملات سے جوڑیں ہم، تو آج علم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر بہت بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، نہ صرف ملک ہندوستان ہے بلکہ جتنے بھی ممالک پائے جاتے ہیں دنیا میں، تمام کے تمام ایجوکیشن پہ، علم پہ پوری توجہ دیتے ہیں، حکومتی ادارے موجود ہیں۔ آپ نے شہر میں دیکھ لیجئے، چھوٹے بڑے ملا کر کے نہ جانے کتنے اسکول ہوں گے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان کی زندگی کالانعام، بالکل جانور کی طریقے سے۔ علم سے نہ جانے کتنی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، نہ جانے کتنے ادارے چل رہے ہیں، یونیورسٹیز چل رہی ہیں، کالجز چل رہے ہیں، اسکول چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، بڑی بڑی حکومت کے ادارے چل رہے ہیں، پورا کا پورا شکشا وبھاگ تمام حکومتوں کے پاس موجود ہے۔ علم کی کتنی اہمیت ہے، بغیر علم کے انسان جانور کے مانند ہے۔ علم کی کتنی فضیلت ہے، قرآن حکیم کو جب ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، کیونکہ علم اصل قرآن ہے، علم اصل حدیث ہے، جب اس کو ہم پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ علم کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم والوں کے درجات بہت بلند کیے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں اللہ رب العالمین نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا واولی العلم درجات، اللہ رب العالمین ایمان والوں کے اور ساتھ میں جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ شاید آپ قرآن نہ پڑھتے ہوں، میری پہلی گزارش یہی رہتی ہے ہر خطبے میں، ہر تقریر میں، جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر کے پڑھ لی۔ اصل علم وہی ہے۔ جو لوگوں نے آج تفریق کر دی ہے
کہ ایک یہ ہے عصری علوم اور ایک ہے دینی علوم. یہ جو سازشن ایک پلاننگ کے تحت اس کو الگ الگ کیا ہے، یہ سب سے بڑا علم کے ساتھ ظلم ہوا. قرآن حکیم میں 6000 اور 7000 کے درمیان آیات ہیں، جس میں 1000 آیات ایسی ہیں جو ایسٹرولوجی سے تعلق رکھتی ہیں، فلکیات کے بارے میں. زمین و آسمان میں کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان کیا ہے، یہ سب بتاتی ہیں. پہلے کے لوگ جو عالم ہوتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، وہی سائنٹسٹ ہوتے تھے، وہی جج و قاضی ہوا کرتے تھے. ہم نے جب سے علم کو چھوڑا، تب سے ہم پھر سے تاریکی و گمراہی میں پڑ گئے. علم کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اصل مجھ سے جو ڈرنے والے ہیں، حقیقت میں جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں، وہ جانکار ہیں. جو دین کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں نہیں جانے گا، وہ اللہ سے کیسے ڈرے گا؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اللہ سے ڈرنے والے حقیقت میں تو علماء ہیں، جو دین کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں جانتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے. جس کو کچھ پتا ہی نہ ہو، وہ کیا اللہ رب العالمین سے ڈرے گا؟ علم کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں وارد ہیں. کتاب العلم کے نام سے باب باندھے ہیں محدثین نے. بڑی مشہور ایک روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اب اس حدیث میں آ کر کے علماء دو کیٹیگری بیان کرتے ہیں، ایک ہے دینی علم، ایک ہے دنیاوی علم، جس کو عصری علم کہتے ہیں. حالانکہ علم ایک ہی ہے اور وہ قرآن و سنت کا علم ہے. آپ ذرا غور کریں آدم علیہ السلام کی تخلیق پر. آ جائیے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 26 سے لے کر کے 32 تک، اور ذرا پڑھ لیجیے آپ ترجمے کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ آپ ایسے کیوں قوم کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائیں گے. جو لوگ زمین میں فساد مچائیں گے، ان کا مشاہدہ جناتوں پہ تھا. اللہ رب العالمین نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا. اللہ رب العالمین نے سکھایا آدم علیہ السلام کو. اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم بتاؤ. وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے یقیناً دکھائی ہوں گی فرشتوں کو. فرشتے نہیں بتا پائے. کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ میرے پاس، ہمارے پاس تو وہ علم ہے جو آپ نے سکھایا. آدم علیہ السلام کو زیادہ علم دیا تھا اللہ رب العالمین نے. آدم علیہ السلام کے سامنے وہی ساری چیزیں پیش کی گئی. آدم علیہ السلام کیونکہ علم والے تھے، وہ لا علم نہیں تھے، وہ جانتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو سکھایا تھا. العلم بالتعلم، سکھانے سے علم آتا ہے. آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کی بارے میں بتا دیا کہ یہ چیزیں ایسی ایسی ہیں، کیونکہ ان کے پاس جانکاری تھی، ان کے پاس علم تھا. اللہ رب العالمین نے کہا اسجدوا لآدم. اگر ہمارے و آپ کے پاس علم ہے تو آپ ہم میں نہیں بہتر ہیں، انسانوں میں نہیں بلکہ فرشتوں میں بھی آپ اہمیت رکھتے ہیں. فرشتے بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں. یہ کون بتا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام بتا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے علم کی بنیاد پر سجدہ تعظیمی کروایا، تکریمی سجدہ کروایا. علم کا سجدہ تھا وہ آدم علیہ السلام کی جانکاری کا سجدہ تھا اور اللہ رب العالمین کا حکم تھا. اگر ہمارے پاس علم ہے، اگر ہم علم والے ہیں، تو علم کی اہمیت اور فضیلت صرف اتنا کافی ہے کہ انسان چھوڑیے، سجدے انسان کے سامنے، فرشتے انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ علم کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے. علم جس کے پاس ہے
اللہ رب العالمین نے اس کو سب کچھ دے دیا. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 269, یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. جس کو اللہ رب العالمین نے حکمت دے دی, اس کو اللہ رب العالمین نے حکمت دے دی, اس کو علم دے دیا, اس کے بعد سارا خیر آ گیا. اس کو دولت کی ضرورت نہیں ہے, اس کو شہرت کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پیچھے ہر چیز آ جائے گی علم کی بدولت. علم ہے, سب کچھ آپ کے پیچھے ہے. بہت سارے ہمارے بھائی مسلمان خاص طور سے دنیا بنانے میں لگے ہیں, دنیا کمانے میں لگے ہیں, جبکہ اور دوسری قومیں جو ہیں وہ ایجوکیشن سے دنیا کما رہے ہیں. ایجوکیشن سے دنیا کمانا ہمارے اسلام میں صحیح نہیں ہے, بلکہ ایجوکیشن سے, علم سے ہم آخرت کماتے ہیں, دنیا تو اپنے آپ مل جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے علم کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ کہا ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ. اللہ رب العالمین نے کہا جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے اختیار کرتا ہے, جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر لیتا ہے. عابد اور عالم میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے, جبکہ عابد دن رات عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین, لیکن بغیر سمجھے, بغیر پڑھے, بغیر علم کے. ایک عالم ہے وہ بھی سجدہ کرتا ہے, وہ بھی رکوع کرتا ہے, وہ بھی عبادت کرتا ہے, وہ بھی اللہ کا نام لیتا ہے, لیکن جان کر کے. ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ اکبر کہا میننگ نہیں معلوم, الحمدللہ رب العالمین کہا میننگ نہیں معلوم, قل اللہ پڑھا نہیں معلوم, اللہ اکبر کے رکوع میں گئے سبحان رب العظیم کہا نہیں معلوم, سجدے میں گئے سبحان رب الاعلیٰ پڑھا نہیں معلوم. بغیر جانے بوجھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کی نماز کی روح باقی ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے عالم اور عابد میں فرق. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی عابد پر اتنی فضیلت ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا انسان پر. کتنی بڑی بات کہی ہے. رات دن سجدہ کرتا رہے کوئی, ایک عالم ہے وہ سجدہ کر رہا ہے, بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے, ایک انسان پر ہے, اسی طریقے سے عابد پر عالم کی فضیلت. میں اس حدیث پر پھر سے آتا ہوں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ کون سا علم جو ہے جو فرض ہے؟ قرآن و حدیث کا علم. یہی اصل علم ہے, یہی حقیقی علم ہے. اسی سے کائنات وجود میں آئی تھی. آدم علیہ السلام جب بنائے گئے ان کو علم دیا گیا, اور اس کے بعد میں انسانیت شروع ہوئی. یہ دنیا کے کوئی علوم نہیں ہوتے ہیں, یہ سارے علم دینی ہیں, اور سارے علم دنیا کے ہیں, اور سارا علم قرآن میں موجود ہے. سائنٹسٹ قرآن کی آیتوں سے اپنا فارمولا نکال لیتا ہے, میتھمیٹکس والے, وراثت والے اپنی تقسیم قرآن سے نکال لیتے ہیں. تمام چیزوں کی مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں درج کر رکھی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے تمام مثالیں قرآن میں دے رکھی ہیں, درج کر رکھی ہیں. تم میں سے کون ہے عقل لگانے والا, کون ہے سمجھنے والا؟ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے سماج میں کہ ہم عصری علوم پر, جس کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں جبکہ وہ دینی ہے, اس میں کتنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, کتنی توجہ دیتے ہیں, کتنے ٹیوشن اور کوچنگ لگاتے ہیں. لیکن جو دینی علم ہے, جو حقیقی علم ہے, جو قرآن و سنت کا علم ہے, جس کی وجہ سے ہماری نسلیں تباہ ہو چکی. اور سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. یہ کیسے؟ جب تک ہم نے علم قرآن و حدیث سے لیا ہمارے اندر کوئی گمراہی نہیں تھی. لیکن جب سے ہم نے فلاں صاحب نے کہا ہے,
کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے بزرگ کے خواب میں یہ بات آئی تھی، ہمارے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ جب یہاں سے ہم دین لینے لگے، جب یہاں سے ہم اپنے عقائد کو صحیح کرنے لگے، ہم گمراہ ہو گئے۔ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہماری معاشیات، تمام چیزیں تباہ ہو گئی۔ جب تک قرآن و حدیث سے ہم جڑے رہے، قرآن و حدیث سے علم لیتے رہے، جو اصل منبع ہے، جو اصل سرچشمہ ہے علم کا، ہم کامیاب رہے، کامیاب رہے، دنیا میں حکومت کی ہم نے۔ آج سیاسی میدان میں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ایک سے ایک کم پڑھا لکھا جو اپنے آپ کو سو کال نیتا کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میں رہبر ہوں ہندوستان کا، میں مسلمانوں کا رہبر ہوں۔ ہر پڑھا لکھا عالم وہ سوچتا ہے کہ میری کمیونٹی کے لوگ میرے پیچھے چلیں۔ سب سے بڑی جہالت یہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قرآن کو چھوڑ دیا، جو کہتے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، سیاست تمہاری ہوگی، قیادت تمہاری ہوگی، سکہ تمہارا چلے گا۔ قرآن کو نہ پڑھ کر کے علماء نے لوگوں کو دور کر دیا۔ آج سیاسی وجود چھوڑیے، معاشی وجود چھوڑیے، آپ کی موجودگی کو لوگ پسند نہیں کرتے کسی بھی محفل میں، کسی بھی محفل میں نہیں۔ کیوں؟ ایجوکیشن کو ہم نے دور کر دیا، ہم نے علم کو دور کر دیا۔ علم کا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن حکیم سے علم نہیں لیں گے، علم آپ کو نہیں ملے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر نہ بنے، ہم یہ نہیں کہتے کوئی انجینئر نہ بنے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کوئی سافٹ ویئر انجینئر نہ بنے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کوئی بڑا بلڈر نہ بنے، سب بنے۔ اچھا انسان بننے کے لیے اس کو علم کی ضرورت پڑے گی۔ کہ ڈاکٹر ہو اور وہ اچھا انسان نہ ہو، لوٹے گا۔ آج معاشرہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا؟ ڈاکٹر موجود ہیں، پروفیسر موجود ہیں، بلڈر موجود ہیں، لیکن ان کے اندر علم کا فقدان ہے، علم نہیں ہے۔ عوام کو لوٹ رہے ہیں، ہر طرف بھرشٹاچار ہے، ہر طرف لوٹ کھسوٹ ہے، ہر طرف نکلی دوائیاں، نکلی جانچیں، ہر چیز نکلی۔ کیوں؟ علم نہیں ہے۔ ہے تو ڈاکٹر، ہے تو انجینئر، ہے تو پروفیسر، لیکن اللہ کی معرفت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، عوام کی ہمدردی نہیں ہے، محسن انسانیت کا جو علم دیا ہوا ہے ان کو انسانوں نے چھوڑ دیا، یقیناً انسانیت تباہ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے جو پہلے آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، اس میں کہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ ان کا کام کیا تھا؟ قرآن حکیم کی آیات تلاوت کرتے تھے۔ قرآن حکیم کی آیات پر صرف بس نہیں کیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے، متعلم بنا کر کے بھیجے گئے۔ ان سے جو کچھ ملے انسانیت کے لیے وہ لے لو، یہی سچے محسن انسانیت ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا، ہم نے علماء کی باتیں، خوابوں کی باتیں، کتابوں میں لکھی باتیں، سنی ہوئی باتیں، ان کی باتیں، ان کی باتوں کو دین بنا لیا۔ نتیجن ہم پوری طریقے سے برباد اور ناکام ہو گئے۔ کیا ہے علم؟ اور علم والوں کی باتیں، اب کوئی علم والا مل جائے، کوئی عالم مل جائے جو قرآن و حدیث کا درس دینے والا مل جائے، ہمارے عالم، ہمارے علماء، ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس کے جلسے رکواتے ہیں، ہونے نہیں دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب سے یہ سرکار آئی ہے بہت دقتیں ہیں، بہت پریشانی، ایسے لوگوں کی سرکار ہے، ایسے لوگ سرکار میں ہیں۔ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کا دشمن کون ہے؟ خود مسلمان دشمن ہے۔ مسلمانوں کا دشمن خود مسلمان ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ علم حاصل کیجئے، علمی ادارے کھولیے، ایجوکیشن سے جڑ جائیے، آپ کے لیے لوگ دریا بچھائیں گے، آپ کے لیے لوگ قالینیں بچھائیں گے، آپ کو چیف گیسٹ بنائیں گے۔ جاہل کو کہیں چیف گیسٹ بنتے دیکھا ہے آپ نے؟ جو فری کی تالیاں مارنے والے لوگ بلاتے ہیں سیاسی لوگ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ پیسہ نہ دیں تو آئے گی بھیڑ اتنی؟ لیکن ایک علم والا انسان، ایک پڑھا لکھا انسان
جو لوگوں کی رہنمائی کر سکے قرآن و حدیث کے مطابق، اس کی بات سننے کے لیے ہمارے لوگ منع کرتے ہیں، نہیں ان کی بات مت سننا۔ کیوں؟ علم بتا دیں گے، اور علم سے کیا ہوتا ہے؟ جہالت دور ہوتی ہے۔ جب لائٹ جلاتے ہیں ہم تو بلب کیا کام کرتا ہے؟ تاریکی کو ہٹاتا ہے۔ ہم نے بلب جلانا چاہا تو لوگوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ لیے، نہیں بلب نہیں جلائے گا، سب دکھنے لگے گا، کہاں کیا رکھا ہے، کیا علم ہے، کیا قرآن ہے، کیا حدیث ہے، کہاں سے دین لینا کہاں سے نہیں لینا، نہ مت جلائیے، علم حاصل کیجئے، اپنے آپ خود دشمن مت بنیے۔ ہم مسلمان قوم ہیں، ہماری حکومت نہیں ہے، ہم پریشان حال ہیں۔ آپ کی کتنی مسجدیں ہیں لکھیم پور شہر میں؟ پورے ہندوستان میں کتنی مسجدیں ہیں؟ کتنی یونیورسٹیاں آپ کی ہیں بتائیے؟ کتنے ادارے ہیں آپ کے مدرسوں کو چھوڑ کر کے؟ حکومت کے حساب سے 20 سے 22 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں۔ اگر حکومت کی بات نہ مانے عوامی طور پہ تو 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہیں۔ اس میں سے 10 کروڑ مسلمان اگر صرف 1 روپیہ روز دینے لگے، ایک دن میں 10 کروڑ ہوگا۔ آپ کیوں کسی حکومت کے سہارے ہیں؟ آپ کا تو اللہ رب العالمین پر توکل ہونا چاہیے۔ 1 روپیہ روز دے دیجئے، 10 کروڑ لوگ، 10 کروڑ ایک دن میں ایک یونیورسٹی بن سکتی ہے۔ اپنی طاقت کو پہچانتے نہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، درس سننے کو تیار نہیں ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کو تیار نہیں، الزام تراشی ہے۔ بڑے جھوٹے کذاب نبی پیدا ہوں، چھوٹے میٹے تو روز پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہارون رشید نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا تھا اس کو قتل کروا دیا۔ اگلے سال ایک نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کیا کیا اس نے؟ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب ہارون رشید کے دربار میں وہ لایا گیا اور اس نے کہا کہ تم کو پتا ہے پچھلے سال نبی ہونے کا ایک صاحب نے دعویٰ کیا تھا، ہم نے اس کو قتل کروا دیا۔ کہا بہت صحیح کیا، میں نے نہیں بھیجا تھا، یہ دیکھیے۔ اس نے کہا ہاں بہت صحیح کیا، میں نے نہیں بھیجا تھا۔ جہالت، اور جہالت میں اتنی پختگی، کیا بات ہے؟ آپ کے ہندوستان میں غلام احمد قادیان کے نام سے ایک قادیانی پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو نبی گھوشت کر دیا۔ اور سن لیجئے پڑھے لکھے لوگوں، نہ جانے کتنے ایسے ہندوستان کے لوگ جو بیچارے علم سے دور تھے، کوسوں دور، کہا بات صحیح کہتا نبی ہوگا، مان لیا۔ کیوں؟ علم نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اور علم نہیں یعنی کہ ڈاکٹر انجینئر اس کی جماعت میں جائیے، آج دیکھیے یوٹیوب پہ چینل ہے اس کے، پروفیسر ڈاکٹر انجینئر بڑے بڑے لوگ جڑے ہوئے۔ کیوں؟ قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا، اللہ کی معرفت نہیں کی، آخری رسول کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اسی لیے تو اس کی باتوں میں آ گئے۔ لا علمی کے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ علم حاصل کیجیے، علم نہیں حاصل کریں گے کسی بھی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی ناکامیابی، مسلمانوں کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ وہ علم سے دور ہے۔ آج ایجوکیشن سے آپ جڑ جائیے، آپ تہیہ کر لیجئے کہ ہم ایجوکیشن سے، علم سے جڑ جائیں گے، حقیقی علم دیں گے لوگوں کو، حقیقی علم سیکھیں گے، اس کے بعد فتوی بازی کریں گے۔ آج کا ماحول عجیب ہے، 4 کتابیں پڑھی نہیں، یوٹیوب بابا سے سیکھ لیا، واٹس ایپ کی یونیورسٹی سے سیکھ لیا، فوراً فتویٰ دے دیا کہ دیکھیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ العلم بالتعلم، بغیر سیکھے علم نہیں آتا ہے۔ جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے جلدی فتویٰ نہیں دیتے ہیں، وہ بھی 4 لوگوں سے پوچھ کر کے، تحقیق کر کے کہ صحیح ہے یا غلط تب بولتے ہیں۔ آج عوام الناس خاص طور سے جماعت اہل حدیث میں فتوے بازی، 4 کتابیں پڑھی نہیں، واٹس ایپ یونیورسٹی، گوگل یونیورسٹی، یوٹیوب بابا سب سے سیکھ کر کے اس کے بعد فتوے بازی شروع کر دی۔ غلط ہے، علم حاصل کیجئے، علم سیکھ لیجئے، علماء کی مہر لگوا لیجئے، واقعی جو عالم ہیں، اس کے بعد میں آپ فتوی بازی کیجئے۔
لوگوں کو بیان کیجئے، بلغو انی ولو آیا کی مصداق بن جائیے، ہر آیت کو بتائیے، جس کا علم آپ کو ہو جائے اس کے بارے میں بتائیے، ابھی نہ بتائیے، 4 دن گزارنے کے بعد نہ بتائیے۔ آج ہم انگلش میڈیم پہ اتنی توجہ دے رہے ہیں، اگر اتنی ہم عربی میڈیم پہ دے دیں، قرآن و حدیث میڈیم پہ دے دیں، یقیناً ہماری زندگی سنور جائے۔ جب بچہ انگلش میں بات کرتا ہے کتنا باپ خوش ہوتا ہے، ارے میرا بیٹا کتنی بڑھیا انگلش جانتا ہے، اب یہ آگے سائنٹسٹ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا بنتا ہے وہ؟ جب قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا تو باپ کو مار کے بھگاتا ہے، وہ باپ سے دور ہوتا، پھر کہتا ہے میرا بیٹا بیکار نکل گیا۔ بیٹا نکل گیا بیکار؟ اس کی تعلیم و تربیت تم نے کیسے کی تھی؟ تم نے خود قرآن کا علم حاصل کیا تھا کہ نہیں حاصل کیا تھا؟ بہت ساری وجوہات ہے لا علمی کی، علم حاصل کیجیے، ایجوکیشن سے جڑیے، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو خود سے پڑھوائیے۔ پھر سے قرآن و حدیث ہی اصل علم ہے، نہ کوئی دینی علم ہے نہ کوئی دنیوی علم ہے، علم صرف ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن و حدیث کا، اسی میں پوری دنیا ہے، اسی میں پوری دنیا ہے۔ قرآن پڑھیے، پوری دنیا کے مسائل حل کرنے کی کتاب ہے وہ۔ لوگوں نے پڑھا اور آج کہاں سے کہاں ہیں، ہم مسلمانوں نے چھوڑا، آج ہم کہاں سے کہاں ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے۔ اور کیا حال ہے ہمارا عربی ٹیوشن کا، ہمارے مولوی کا۔ ایک موٹی بات میں کہنے جا رہا ہوں، شاید آپ سبھی سہمت ہوں، اگر ہمارے عالم کی تنخواہ، اگر ہمارے حافظ کی تنخواہ، اگر ہمارے مربی کی تنخواہ 50,000 روپے ہو تو کون نہیں بنانا چاہے گا اپنے بچے کو عالم؟ 3500 میں کس کا گھر چلتا ہے؟ 4500 میں کس کا گھر چلتا ہے؟ 10,000 میں کس کا گھر چلتا ہے؟ ہم خود دشمن ہیں۔ میں نے نہ کہا پہلے، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم مسلمان خود مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والوں کی تنخواہ اتنی کم، کون بنائے گا؟ سرکاری نوکری کے لیے کتنی محنت، کتنی گھوس، کہاں کہاں جاتے ہیں ایگزام دینے کے لیے، کہاں کہاں تھپڑے کھاتے ہیں، اس کے بعد میں آفس میں دھکے کھاتے ہیں، اس کے بعد رشوت دیتے ہیں، اس کے بعد کہیں جا کر کے نام آتا ہے، اور پوری زندگی وہ حرام کی کمائی کھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی رشوت دے رکھی ہے اس نے۔ کون دشمن ہے مسلمانوں کا؟ حکومت؟ یہ غیر مسلم حضرات؟ نہیں، مسلمان دشمن ہے۔ اپنے عالموں کا انصاف کیجئے، عالموں کی ایجوکیشن کو چیک کیجئے کہ 33% سے پاس ہوئے ہیں یا 90% لے کر کے آئے تھے، یا پورا جامعہ ٹاپ کر دیا تھا انہوں نے۔ ان کی ایجوکیشن چیک کیجئے، ایسے لوگوں کو ممبر محراب کی جگہ دیجئے، اپنا ایک معیار سیٹ کیجئے۔ جس گھر کا آج ہم لوگ گھر کا اسٹیٹس مینٹین کرتے ہیں، ٹائل لگواتے ہیں، پتھر لگواتے ہیں، کمکمے لگواتے ہیں، لائٹیں بدلواتے ہیں، فارسنگ لگواتے ہیں، گھر کا اسٹیٹس مینٹین کر لیا، لیکن عالم کا اسٹیٹس وہیں کا وہیں ہے۔ 3500 سے 4500، بہت ترقی ہوگی عالم صاحب کی۔ کیا بتائیں گے آپ کو دین؟ وہ کیا جانتے ہیں وہ؟ آپ ڈھونڈ کے لائیے عالم، 30,000 40,000 50,000 60,000۔ آپ کہیے کہ مجھے مسجد میں امام ایسا چاہیے جو 50,000 لے لیکن دین بتائے، قرآن و حدیث سکھائے، دیکھیے آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اگر تنخواہیں بچوں کی، ہمارے عالموں کی، ہمارے مربیوں کی کتنی ہو، 50,000 60,000 1 لاکھ، ہم نہیں بنائیں گے اپنے بچے کو عالم؟ ہم بنائیں گے، ہمارے نسلیں بنوائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں پیسہ بھی دکھ رہا ہے، پیسہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے علم سے جڑ جاؤ۔ حقیقت میں جس کے پاس علم ہے اس کی تنخواہیں آج بھی اچھی ہیں۔ جن کو اپنی تنخواہیں بڑھوانی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، قرآن و حدیث کا سچا علم۔ علم چھپانے کے کتنے نقصانات ہیں، ایک آیت پڑھ کے میں بات ختم کر لوں گا۔ علم جو چھپا لیتے ہیں، جانتے بوجھتے نہیں بتاتے ہیں، ان کے لیے قرآن حکیم کی آیت، میں اپنی زبان سے کچھ نہیں بولوں گا، قرآن حکیم کی آیت پڑھوں گا، سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 159۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنين۔ اللہ رب العالمین بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے واضح آیات کے طور پہ علم نازل کر دیا قرآن حکیم میں، اس کو جو چھپاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں لوگوں کے لیے واضح کر دی، ما بیناہ فی الکتاب،
ہم نے کتاب میں یہ لوگوں کے لیے وعدے کر دی ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور جتنے بھی لعنت کرنے والے ان سب کی لعنتیں ہوں۔ جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے کے باوجود بتائیں نا، اپنی رائے بتا دیں، اپنا قیاس بتا دیں، اپنے بزرگوں کے خیالات بتا دیں، دین کی جگہ دیو مالائی خیالات بتائیں، قصے کہانیاں سنائیں، قرآن کی بات نہ کریں، حدیث کی بات نہ کریں، حوالہ نہ دیں۔ کتابوں میں پڑھا ہے، حدیثوں میں دیکھا گیا ہے، علماء سے سنا گیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو علم چھپاتے ہیں، اصل علم قرآن و حدیث کا وہ چھپاتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے۔ ایک اور آیت سورہ بقرہ کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 پڑھ لیجئے گا آپ لوگ، اس میں بھی یہی مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کے علم کو چھپاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ہدایت اور رہنمائی کے طور پہ قرآن حکیم دی ہے، اس کا علم حاصل کرنے کے بعد چھپا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے نہ بات کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کو پاک کرے گا، اور ان کا حشر جہنمیوں کے ساتھ ہوگا۔ عالم ہونے کے باوجود بھی اگر علم چھپایا آپ نے، عالم ہونے کے باوجود، تو اللہ رب العالمین بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ علم حاصل کیجئے، قرآن و حدیث کا علم اصل علم ہے، نہ کوئی عصری علوم ہے نہ کوئی دینی علوم ہے، صرف ایک علم ہے وہ قرآن و حدیث کا، اسی میں پوری دنیا ہے۔ دنیا و آخرت کی بھلائی کس علم میں ہے؟ قرآن و حدیث کے علم میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ اے اللہ ہم سب قرض میں، مرض میں پریشان حال، اے اللہ ہماری تمام بیماریوں کو، تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔